کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم۔ دیکھیے اب ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں کیسے حج کیا جاتا ہے، حج کے کرنے میں اسٹارٹ کیا ہے، کیا چیز ضروری ہے اس کی تیاری کے لیے۔ تو سب سے پہلے بات یہ ہے کہ ہم کو اپنے جانے سے پہلے ہلکا پھلکا ہونا ہے، اپنے ذہن کو بالکل صاف کرنا ہے، کسی طرح کا ٹینشن وزن دماغ پہ نہیں رکھنا۔ یہ چیز میں وہ کہہ رہا ہوں جسے ہم کہتے ہیں باقیات، جو آپ کی باقیات ہے اللہ کی طرف سے، جو باقیات ہے بندوں کی طرف سے، اس کو پہلے پورتی کرنا۔ کسی کا لین دین ہے وہ آپ کو پورا کرنا ہے، اس کو اپنے جیسے گڈ بکس میں لے کر کے یہ ٹھائز بنانا ہے، میں پیسے دے دوں گا، یہ کر دوں گا، اور وہ اطمینان دلا دے گا ہاں ٹھیک ہے تو کوئی بات نہیں۔ وہ اگر سیٹسفائی ہے دین یو کین اسٹارٹ یور دس پروجیکٹ۔ اگر آپ نے اس کے ناراضگی کے ساتھ ہی کام کیا، مطلب لین دین بالکل صاف ہو، آپ اپنے جو وارث ہے یا جو گھر کا ذمہ دار آپ کے پیچھے رہ جاتا ہے اس کو ان تمام انس اینڈ آؤٹ جو آپ کے گھر کے لین دین ہیں یا دیگر جو بھی معاملات ہیں ان سب کے لیے اس کو نو ہو دیجیے کہ کیا کرنا ہے، کس پوزیشن میں کس طرح سے نپٹنا ہے، ان سب چیزوں کی آپ جانکاری دیں گے اور ایک طرح سے اپنی وصیت تیار کر کے کہ اس پوزیشن میں یہ، اس پوزیشن میں یہ کر کے آپ ان کو سونپ کے گھر پھر جائیں۔ دوسرا یہ جو سب سے بھاری ذمہ داری وہ یہ ہے کہ جو نماز آپ کی باقی ہے، جو روزے آپ کے باقی ہیں، جو آپ کی زکوٰۃ باقی ہے کچھ، تو اس کے لیے آپ کو تہیہ کرنا پڑے گا۔ یہ ایک طرح سے پکا کمٹمنٹ یا یہ سمجھ لیجیے کہ آپ کو وعدہ اللہ تعالیٰ سے کرنا ہے کہ میں اس کو پورا کروں گا، اور ابھی سے آپ اسے اسٹارٹ کریں۔ مطلب قضا نمازوں کے لیے آپ کو پورتی کرنی ہے، اور یہ نماز کبھی بھی معاف نہیں ہوتی۔ مان لیجیے روزہ آپ کا ڈیو ہے تو وہ کبھی معاف نہیں ہوتا، آپ کو یہ سہولت دی جاتی ہے کہ آپ بعد میں رکھ لیں، کوئی بھی سرکمسٹانسز ہے، آپ بازار میں تھے، باہر تھے، مسافر تھے، یا بیماری کی حالت میں آپ نے روزے نہ رکھے یا کوئی اور بات تھی، تو وہ آپ کو سہولت دی جا سکتی ہے لیکن اس کو پورتی کرنا لازمی ہے۔ تو آپ کے لیے سب سے پہلی بات یہ جو آپ کی نمازیں باقی ہیں ان کا اکاؤنٹ نکالنا ہے۔ لڑکیوں کے لیے 9 سال اور مردوں کے لیے 12 سال کا بلوغت مانی جاتی ہے، تو آپ کو وہاں سے اکاؤنٹ کرنا ہے کہ یہاں سے ہمیں 5 گھنٹہ نماز پڑھنی تھی اور اب اتنی ڈیو ہے، تو آپ کو اپنی عمر نکالنی، اور اس کے بعد جو نماز پڑھنی ہے وہ نماز ایسے پڑھنی ہے کہ ایک دن کی جو فرض نمازیں ہیں اور جو واجب ہے وہ 20 رکعت بنتی ہے، یعنی 2 فجر کی، 4 ظہر کی، 4 عصر کی، 3 مغرب کی، اور 7 جو ہے وہ عشاء کے ساتھ۔ اس طرح ٹوٹل ایک دن کا ڈیو 20 رکعت ہوتی ہے۔ اس 20 رکعت کا مطلب آپ ملٹیپلائی بائی 1 ایئر کر لیجیے، اور اس سے آپ اپنی عمر سے ملٹیپلائی کیجیے کہ یہ آپ کی نمازیں ٹوٹل باقی ہیں۔ اب آپ ایک رجسٹر میں انٹری کرنی ہے، یہ لکھنا ہے کہ اتنی نماز ڈیو ہے، اور آپ اپنی بدن کی سکت، بدن کی جو طاقت ہے اس کے حساب سے شروعات کریے گا۔ اس شروعات میں کیا کرنا ہے کہ آپ شروع میں صرف جس وقت کی نماز فرض پڑھ رہے ہیں صرف اس وقت کی قضا پڑھیے۔ جیسے آپ نے فجر پڑھی تو فجر کی 2 قضا پڑھ لی، مطلب ایک دن میں ایک، اس طرح سے 1 مہینہ 2 مہینہ تک اس طرح کی چلائیے۔ اس کے بعد ایک دن میں 2، یا جتنے آپ میں کھڑے رہنے کی یا آپ کو فرصت ملتی اس حساب سے، اور اس کو ہر مہینے مائنس کرتے چلے جائیے کہ 2 دن کی ہر مہینے ٹوٹل 30 دن کا اکاؤنٹ آپ مائنس کرتے چلے جائیے کہ میرا اتنا باقی رہے گا، اتنا باقی رہے گا، اتنا رہے گا، تو وہ آپ جیسے ایک پروگریسو ٹوٹل ہوتا وہ کرتے ہوئے چلے جائیے، مائنس کرتے ہوئے، اور اس طریقے سے اپنی نماز کے پورے پڑھنے کی مطلب تہیہ کی اور وہ پورا کرنا۔ نماز کا آپ لوگ، روزے کا آپ لوگ جانتے ہیں کہ کیا
آپ نے چھوڑے تھے، کتنے چھوڑے تھے وہ آپ کو پتا ہے. تو جو پیریڈ کے اندر نمازیں جاتی ہیں ان کا آپ کو پتا ہے لیڈیز کا کہ وہ معاف ہے، لیکن پیریڈ کے علاوہ جو بھی ہے وہ سب آپ کو پڑھنی ہے. اور روزے کے لیے پیریڈ میں کوئی معافی نہیں، آپ کو بعد میں رکھنا ہے. تو یہ دو چیز تو یہ ہوگی. اب زکوٰۃ کا معاملہ ہے تو زکوٰۃ آپ اپنے خود جانتے ہیں کہ آپ کو کتنا ڈیو تھا وہ نکالیے، اور بس یہ سمجھے کہ آپ اپنے اندرونی دل سے خالص مطلب نیت کے ساتھ جو بھی آپ کا باقی ہے اس کو قسطوں کے اندر پے کرنے کا تہیہ کیجیے. اور یہ ہوتا ہے حقوق اللہ. حقوق العباد کا معاملہ جو جنرل پیپل کے ساتھ ہے آپ کا ڈیلنگ، چاہے قرض ہے یا کوئی لڑائی جھگڑا ہے کچھ بھی ہے تو اس کو آپ کو معافی مانگنی ہے. تو آپ کسی بھی ایسے آدمی سے جو آپ کے تھوڑا مان لیجیے چشمک ہے، مطلب یہ سمجھے کہ تھوڑا سا دل میں صفائی نہیں، دل برائی ہے، تو اس کو جانے سے پہلے آپ مل کر کے اور کلیئر لفظوں میں آپ کہیں گے کہ میں حج پہ جا رہا ہوں اور میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، جو بھی غلطیاں ہوئی میرے سے آپ اپنے دل سے معاف کر دیجیے. اب اگر اس نے معاف نہیں کیا یا اس نے ایسے ہاں ٹھیک ایسے کیا، اب آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں، وہ جو بھی چیز تھی ختم. لیکن اس بات میں آپ یہ دھیان رکھیں گے اپنے ناک کا بال نہیں بنائیں گے کہ اس کے بعد میں کیوں جاؤں، یہ تو یوں تھا ہوتا نہیں، یہ کرنا نہیں، ورنہ آپ کے حج پہ افیکٹ پڑے گا. اس لیے اس صفائی کو آپ کر لیجیے، آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا. آپ کو صرف ایک بار کہنا ہے اپنے منہ سے کہ آپ مجھے معاف کر دیجیے، میں حج پہ جا رہا ہوں. اگر اس نے کوئی اسٹیپ نہیں لیا، کوئی جواب نہیں دیا یا اس نے معاف نہیں کیا تو اللہ اس کو سمجھے گا آپ کی طرف سے صفائی ہوگی، آپ کی طرف سے اتر گیا، ختم. تو یہ آپ کو معافی وغیرہ مانگنے کا جو بھی ہے پروسیس وہ کرنا ہے. نمازوں کا، روزے کا جو ڈیو ہے یا زکوٰۃ کا جو ڈیو ہے وہ آپ کو کرنا ہے. یہ حقوق اللہ، حقوق العباد کا کام پورا ہو جائے. اب آپ کو مین چیزیں دیکھنی جو آپ کو ابھی کرنی ہے. ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ کو اپنے تندرستی کا بہت خیال رکھنا ہے. چلنے پھرنے میں، کھانے پینے میں، دعوتوں کا کچھ ایسی چیزیں جو آپ کو ہضم نہیں ہوتی ہیں، جن چیزوں سے آپ کو الرجی ہے یا اس قسم کا کوئی معاملہ ہے، اس میں رکاوٹ ہوتی ہے، تو ان چیزوں کا استعمال جب تک آپ لوٹ کر نہیں آتے تب تک بالکل بند کر دیجیے. دعوتوں کو بھی آپ رد کر دیجیے، جب تک آپ لوٹ کے نہیں آتے تب تک کے لیے پینڈنگ. کھانے پینے کے اندر صرف وہی چیزیں استعمال کریں جو آپ کو ہضم ہوتی ہے. آپ کا جو ریگولر ٹریٹمنٹ ہے، ہوتا کیا ہے کہ بہت سارے لوگ اپنے جو ریگولر دوائیاں ہوتی ہیں مان لیں بلڈ پریشر کی ہے یا ڈائبٹیز کی ہے تو تھوڑا سستی کر جاتے ہیں، ارے کیا ہے میں کھا سکتا ہوں، لیکن ایسا نہیں کرنا. اس وقت بالکل پرٹیکولر ہو کر کے کسی بھی بیماری کا جو آپ ریگولر دوا لیتے ہیں اس کو ریگولر ٹائم پہ لیجیے اور چیک اپ کرا کے لیجیے اگر آپ اپنے بدن میں کسی طرح کوئی چینج محسوس کرتے ہیں، اور بالکل فٹ رہنے کی کوشش کیجیے. نیکسٹ آپ کا یہ ہے کہ آپ کو جب بھی آپ کو وقت ملتا ہے روزانہ کچھ چلنے کی کوشش کریں. پیدل چلنا ہے اور پیدل اس حالت میں چلنا ہے کہ آپ کے پیر میں وہی چپل یا جوتا ہو جو آپ وہاں پر استعمال کریں. مطلب کیا مرد زیادہ تر شوز پہنتے ہیں اور وہاں آپ کو چپل پہننی ہے، آپ چل رہے ہیں یہاں پر پیدل جوتے پہن کر کے یا جو یہاں شو پہنتے وہ اب پریکٹس آپ نے خوب کر لی، لیکن چپل پہن کے چلنے کی پریکٹس نہیں ہے تو وہ پریکٹس آپ کام نہیں دے. آپ کو وہی چپل اسی طرح کی چپل پہن کر کے یہاں بھی پیدل چلنے کی عادت ڈالنی ہے، اور آپ اس عادت کو دھیرے دھیرے بڑھائیں. مطلب اور تھکنے کی کوئی ضرورت نہیں، جتنا آپ برداشت کر سکتے اتنا پیدل چلیے. آدھا مطلب کیا بولتے ہیں آدھا میل چلیں، پاؤ میل چلیں یا 20 قدم چلیں، جتنا بھی آپ کر سکتے ہیں اس کو ہفتے بھر تک رکھی کر کے پھر دیکھیں کہ میں اور چل سکتا ہوں تو تھوڑا سا اور بڑھائیے. مطلب رفتہ بڑھاتے رہیے. ایک ہی دن میں تھکنے کی ضرورت نہیں یا کسی بھی تھکنے کی ضرورت نہیں. جتنا آپ برداشت کرتے ہیں ڈیلی اس روٹین کو اپنے میں رکھیے. خدا نہ خاص کبھی اونچ نیچ ایسی ہو جاتی ہے جس میں آپ اس چیز کو 1 یا 2 دن پوسٹپون کرتے ہیں تو نیکسٹ ٹائم سے اس کو واپس سے ریوائو کریے اور چلتے رہیے. لیکن یہ نہیں کہ 2 دن کا ایک ہی دن میں کر لیا اس کے بعد واپس پھر تھک کے بیٹھ جائیں گے تو کوئی فائدہ نہیں. اس لیے آپ اپنے چیز کو ہر چیز کو مطلب ٹائم پہ کرنا، کھانے پینے کی بات کو بھی
दवाइयों को भी और ये चलने फिरने को। और क्योंकि अपन लोग बहुत से टाइम मतलब वैसे तो माशाल्लाह आप लोग सब नमाज पढ़ते हैं, लेकिन बहुत से लोगों की नमाज पढ़ने की आदत नहीं होती। अब अगर वो नमाज पढ़ना शुरू करते तो उनको घुटने में तकलीफ हो जाती है और भी दूसरी परेशानियां उनको। तो अभी आदत डालनी है अपन को पंजगाना नमाज की। जब पंजगाना की नमाज की आदत हो जाएगी तो उसके बाद फिर आपके ड्यू की तरफ जाएंगे। लेकिन इस वक्त जब तक हज नहीं हो जाता तब तक आप पंजगाना नमाज को बाद जमात अदा करने की मतलब बाद जमात अदा करें, और बाकी जो है वो अपने घर के ऊपर अपने टाइम पे अदा करने की कोशिश करें, क्योंकि वहां पर टाइम का हर जगह होगा। इधर चुप गया आपका फिर ड्यू रह जाएगा। इसलिए नमाज की पाबंदी, जो पंजगाना है उसको, और जो पैदल चलने का वो, और जो दवाइयाँ आप रेगुलर है उनको बगैर के मतलब काहिली इसमें नहीं करनी है। यार क्या मैं ठीक हूँ, ब्लड प्रेशर की दवा नहीं, कभी डायबिटीज की दवा नहीं की, कभी कुछ नहीं है, तो इस तरह की भूल इस दौरान नहीं करनी। इस दौरान आपको बिल्कुल पर्टिकुलर होकर के अपने इन 3-4 कामों को करना है। ये जब चीज पक्की हो जाती है तो आप ये समझिए बिल्कुल तंदुरुस्त आप रहेंगे। वक्तन फवक्तन जरूर के एतबार से आप अपना चेकअप कराइए, और जब आपका चेकअप रेगुलर है, हर तरह से आप तंदुरुस्त हैं, किसी तरह कोई ऐसी चीजें आप इस्तेमाल नहीं करें जो ज़ूद हजम है, तो आपका तंदुरुस्ती जो है बिल्कुल ठीक रहेगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसको फौरन जो है डॉक्टर को आप बता दीजिए कि फला तारीख को यहाँ से आने का और मुझे आप बेटर ट्रीटमेंट दीजिए, या ऐसा जल्दी से जल्दी रिकवर हो सके। तो वो मतलब तंदुरुस्त पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। अच्छा, अब यहाँ पर जो एहतियात के अंदर है वो ये कि जैसे आप जाते हैं तो उसमें जाती अक्सर ऐसा होता है लोगों के साथ जल्दबाजी के अंदर कि या तो वो एक दूसरे से पिछड़ जाते हैं और या साथ भी हैं लेकिन आप अपने होटल का रास्ता भूल जाते हैं। मेरे ख्याल से आपके साथ तो ऐसा नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि जो मैं जानता हूँ जो ट्रेवल एजेंट ले जाते हैं उनका सिस्टम क्या होता है कि 11 बजे करीब आपको होटल से हरम शरीफ लेके आते हैं, खाना वाना खिला कर, और रात को इशा पढ़ा करके या जैसा आप लोग उसको कह रहे थे कि मगरिब के बाद ले जाना, तो वो उस टाइम पे आके ले जाता। तो आप एक जगह मुकर्रर बता देता है इस जगह आप सब मिल जाना, इतने बजे में आऊँगा गाड़ी लेकर के, तो आपको ले जाता। लेकिन जो लोग अपने इससे जाते हैं सरकारी से, तो उनका कोई मामला फिक्स नहीं होता, तो उस लिहाज से उनको टाइमिंग का सब चीज़ों को पता नहीं होता। तो लिहाजा आप लोग इस खोने खोने के चक्कर में अगर कुछ आपको परेशानी होती है, मान लो इस हालत में भी आप बाजार गए फिर भूल गए, तो उस हालत में आप क्या करेंगे कि जो हज ऑफिस है इंडिया का, जो हज ऑफिस है उस शहर के अंदर, उसका पता पूछ के आप वहाँ पहुँचे और वहाँ जाकर के आप अपनी आइडेंटिटी बताइए, तो आपके होटल का या आपके उसका टेलीफोन नंबर वगैरह सब वो बता देगा और आपसे कांटेक्ट करा देगा। आप वहीं पर इंतजार करिए, आपका आदमी आकर आपको ले जाए। तो हर आदमी से पूछने की जो दिक्कत है वो मत करिए। लेकिन अगर आप एक मामूली सा आगे पीछे हो गए हैं तो उसमें वहाँ पर अलग किस्म की वर्दी पहने हुए, जैसे अपन के साफ सफाई वाले जो लोग चमकती हुई सी ड्रेस ऊपर जैकेट पहन लेते ना, इस तरह के वहाँ पर लोग खड़े होते हैं पुलिस वाले, उनसे आप इसकी गाइडेंस ले सकते हैं कि होटल कहाँ है या वो मुकाम कितना दूर है या हम कैसे पहुँच सकते हैं, तो वो आपको गाइड करते हैं। और अगर ये नहीं है तो बेटर ये है कि आप वहाँ पर ये हिंदुस्तानी झंडा चिपका हुआ होगा उस बिल्डिंग के ऊपर, और उस बिल्डिंग को हर कोई आदमी जो ये सिक्योरिटी वाले थे वो जानते हैं, आपको बता देते हैं कि उस तरफ है वहाँ जाइए, आप जो भी आपकी परेशानी बता दीजिए। अगर आपको मेडिसिन की जरूरत पड़ती है वो भी कोई डिस्पेंसरी उसी बिल्डिंग के अंदर होती है। दीगर जो भी आपकी कंप्लेंट होती है इस इंतज़ाम के मुतालिक वहाँ लिफ्ट नहीं चल रहा है या कुछ ऐसा वैसा, तो वो चीज़ नहीं, लेकिन ये सब चीज़ें सरकारी के साथ है, आपकी होटल का उनसे कोई ताल्लुक नहीं, वो लोग जो है आपको अटेंड नहीं करें। हाँ, मेडिकल वगैरह के एड में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन ये चीज़ जो है वो आपको मुहैया नहीं कराएगी। आगे जो रुपया पैसे का मामला है, तो क्योंकि आप एजेंट के साथ रह रहे हैं तो इससे ज़्यादा खर्चा नहीं है, लेकिन जो लोग अपने पैसे को महज एक जगह रख देते हैं उन लोगों को कहीं ना कहीं ऐसा तकलीफ हो जाती है, कोई
पैसा गायब कर देता है, आपका खाली हो जाता है। तो वहाँ पर जो मॉडलिंग होता है या आपका जो एजेंट है वो आपको हर तरह से मदद करेगा, लेकिन जो सरकारी उससे जाता है उनके लिए ये है कि वो एक सोसाइटी होती है वहाँ, तो आपका जो चीज़ जितनी गई है उसका वो कंपनसेट करता है और आपको ये एडवाइस देते हो कि आप वहाँ जा कर के और रिटर्न कर दें, तो आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड की है। अगर नहीं भी करते हैं तो आपके बच्चे कोई नोटिस नहीं भेजते, लेकिन उनकी वो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है तो वो इस किस्म की कामों को अटेंड करती है। जहाँ भीड़ भड़का होता है तो उसके लिए आपको अच्छी तरह से ये ध्यान रखना चाहिए कि अपन को किसी भीड़ के उसमें या एकदम से दौड़ के आने वाले लोग या ऐसे मामले में जहाँ आपका आमना सामना भीड़ से होता है तो आपको साइड में एकदम बचना है। अगर वहाँ आप नीचे गिर गए तो फिर रुकना नहीं, क्योंकि सब अनकंट्रोल होते हैं, मतलब किसी को पता नहीं कुछ गिरा हुआ आगे, तो वो धक्का लगता रहता है, आप पिस जाएंगे, कोई भी नहीं बचा सकता। इसलिए एक तो ये कोई चीज़ अगर गिर जाए ऐसी भीड़ में जहाँ बहुत ज़्यादा रश है या दबने खतरा, कोई भी चीज़ गिर जाए तो उसको छोड़ दीजिए, आप समझे थी नहीं हमारे पास। अगर वैसे ही कोई चीज़ गिर जाती है आपकी मान लो तवाफ के दौरान या सही के दौरान या किसी और मौके पे, तो आप इसकी रिपोर्ट कर सकते हैं। जो वहाँ पर इस तरह का काउंटर बने होते हैं वहाँ आप कर सकते हैं, वो आपको उस तारीख के हिसाब से पोटली बांध के रखते हैं। वो लोग जो नीचे गिरी पड़ी चीज़ें खाते हैं वो पोटली तारीख वाइज जगह के हिसाब से बांध के रखते हैं। जैसे मान लो कि हर घड़ी छूट गई, गिर गई तवाफ के दौरान या सही के दौरान, तो वो उनको इकट्ठी करके रखते हैं और उस पोटले में तारीख के हिसाब से टाइम के हिसाब से बांध के रखा होता है। आप वहाँ जाकर कंप्लेंट कीजिए, वो आपको वहाँ रेफर करेंगे, वो देखेंगे उसमें होगी तो आपको दे देंगे और नहीं अल्लाह खैर सर ये आप। लेकिन ये इस तरह के जो भी काम है उसमें बहुत ज़्यादा वक्त सर्फ होता है और एक तरह से आपकी जो इबादत का मकसद है वो होता है। इसलिए अगर वो बहुत ही ज़्यादा कीमती है तो आप इतनी कोशिश कीजिए, अगर नॉमिनल चीज़ है 1500 की तो उसको छोड़ दीजिए, गया तो गया, तो आपकी फिक्र करने की जरूरत नहीं। अल्लाह ताला आपका निगरान है, आपको उसके बदले में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा देगा। अच्छा, एक चीज़ ये है कि जब आप चलते हैं और मतलब कुछ भी काम आप करते हैं तो ऐसा साबका पड़ जाता है कि किसी से टक्कर हो जाए या अनचाहा कोई जैसे पीछे से तवाफ करने वाला आया, उसने धक्का दिया, आप किसी सामने वाले पे जा पड़े और वो एकदम पलट के गुस्से में आ गया, तो आप फौरन माफ़ी मांगिए। आपसे हो या किसी ने करा उससे आपने दूसरे को तकलीफ हुई तो फौरन आप कहिए हाजी माफ। ये एक पर्टिकुलर सिंबल है, पर्टिकुलर वर्ड है जो कि वहाँ इस्तेमाल किया जाता है। और अब आपका कोई जिम्मेदारी नहीं, जिस तरह से यहाँ माफ़ी मांग लिया आपने और उसने माफ़ किया नहीं किया इससे कोई मतलब नहीं। अब वहाँ पर भी अगर इस तरह कुछ होता है तो आपको यही कुछ करना है। एक ये है कि किसी भी ऐसी चीज़ को जो आप इसके मालिक नहीं हैं तो उस चीज़ को दूसरे की इजाज़त के बगैर इस्तेमाल नहीं करना। जैसे आपको मान लीजिए रूममेट ही है, अगर उसने खुला के रखा तो मेरी कोई भी चीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हो, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जैसे आप एक कमरा जिसमें 4 जनों को ठहराया हुआ है और उसमें किसी का पेस्ट है, किसी का साबुन है, किसी का कोई और चीज़ है, वो बाथरूम सब कॉमन होता है, फ्रीज कॉमन होता है, आपने चीज़ अलग रखी उसने अलग रखी, आप गलत फहमी में उसकी चीज़ खा गए कुछ किया, इसी तरीके से दूसरे का पेस्ट आपने इस्तेमाल कर लिया बगैर पूछे हुए। या मान लीजिए किसी की डोरी बांध रखी किसी ने सामान के लिए, कपड़े सुखाने के लिए, आपने बगैर पूछे बगैर इजाज़त कर दिया और उसके दिल में इसकी बात की गांठ बन गई, तो आप ज़बरदस्ती के गुनाह के अंदर पड़ते हैं। इसलिए किसी भी आदमी की चीज़ को अपन को इस्तेमाल करना विदाउट परमिशन का, यही चीज़ आपको प्लेन के अंदर भी करनी है कि किसी भी तरह से किसी की चीज़ को हाथ नहीं लगाना। और वहाँ की बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है, मतलब खासकर जैसे नाश्ता वगैरह लाते हैं तो बहुत ब्यूटीफुल वो क्या बोलते हैं कप वगैरह होते हैं, तो वो जो होस्टेस है वो उधर भी आपने प्लेट उठा के अपने थैले में डाल दी। तो इन सब चीज़ों को आप इतना समझिए खतरनाक कि ये आपकी जो भी इबादत है वो सब खत्म हो जाए। इसलिए कोई भी आप ऐसा काम नहीं करें, मतलब जैसे आप रास्ता चल रहे हैं या मान लीजिए आप हरम शरीफ से निकले और आपकी जूती गायब है,
آپ نے دیکھا ہے وہ بھی نہیں کہ بیچ کے لے جاتا ہوں، آپ نے دوسری بھلی وہ نیچے پڑی ہوئی ہے، آپ کو پتہ نہیں کہ یہ کسی کی چھٹ گئی ہے یا گر گئی ہے یا کسی نے گرا دی ہے، ایسا بھی ہوتا ہے نا، مطلب جلد بازی میں دوسری چیز نیچے گر گئی اسے کون اٹھا گیا، اپنا کام ہوگا چل دیے. تو اب آپ نے دیکھا ہے اس کا کوئی مالک نہیں، اپن کہیں کہ چلے پھر یہ نہیں، مطلب کسی کی بھی چیز کو بری پڑی کو اپن کو ہاتھ نہیں لگانا. جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ حرم شریف میں ایک نیکی لاکھ کے برابر ہے، تو ایسے ایک گناہ لاکھ کے برابر. تو وہاں آپ کی چھوٹی سی حرکت جو ہے آپ کی جو عبادت ہے اس کو صاف کر دے، لہذا اس بات کا بہت اچھی طرح سے دھیان رکھنا. اب جیسے ہم جیسے چل رہے ہیں اور کوئی ضرورت مند آ گیا، اب ہم بہت سے لوگ ایکٹنگ کرتے ہیں، آپ یہ جج نہیں کر سکتے یہ اصل ہے یا نقل ہے، یا جھوٹا آدمی آ گیا. تو آپ اپنے ضمیر میں فرسٹ سوچئے کہ یہ آدمی ایسا ہو سکتا ہے. اگر آپ میں یہ آپ اس نتیجے میں پہنچتے ہیں کہ یہ آدمی جھوٹا ہوگا، تو آپ اپنے جو وہ کہہ رہا ہے بغیر سنے آپ آگے بڑھ جائیے. لیکن اگر محسوس کرتے کہ واقعی یہ ایسا ہو سکتا ہے تو آپ حتی الامکان کی کوشش کیجیے. لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پلٹ کے آپ سے وہ رشتے ناطے کی بات کرنے لگے، ارے آپ کون، وہ ارے ہاں میرے وہ چاچا وہاں رہتے تھے فلانا. تو اجنبی کوئی بھی آدمی ہے اگر وہ آپ سے ریلیشن کوئی بھی آپس میں بڑھانے کا چاہے گا، آپ کو کون سے کمرے میں ٹھہرے ہیں فلانا ایسا، تو کسی کو کچھ نہیں بتانا. آپ اپنا جو کام کرنا تھا کر دیا، قصہ ختم. آپ اس کو بھول جائیے اور اس کو لکھ مت دیجیے. مطلب آپ بہت طرح دھوکہ دھڑیاں سب کچھ چلتی ہے. اچھا دوسرا ہے کہ جیسے آپ طواف کر رہے ہیں، آپ کے پاس پیسہ ہے، پیسہ آپ نے مطلب آپ نے مسز کو دے رکھا، اور وہاں پر عورتیں آدمی ایک سے ایک ایکسپرٹ ہوتے جنہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جیب کرے. تو اپن یہ محسوس کریں کہ سب حج کرنے آئے ہیں، سب اللہ کے عبادت کے لیے آئے ہیں، گناہوں کی معافی مانگ کرنے. تو ایسا ہرگز نہیں ہوتا. ہر طرح کا آدمی ہر اپنے ایم سے آتا ہے. تو اگر کوئی ایسا ہوا تو آپ کے کچھ نہ کچھ تکلیف پہنچا جائے گا. تو آپ نے پیسے کے معاملے میں بھی ہوشیار رہیے جہاں آپ نے رکھا ہے. اور جب بھی آپ گھر سے نکلتے ہیں تو ضرورت سے زیادہ پیسے نہیں، پلان کے حساب سے نکلے کہ میرے وہ چیز کا میں نے یہ بھاؤ پوچھا تھا، اتنے پیسے کی یہ چیز آ جائے گی، اس سے تھوڑا سا زیادہ رقم لے کر کے نکلیے. آپ کو تمام جیب بھر کر کے بعد ساری چیز آج لے آؤں گا ایسا نہیں کرنا ہے. اپن کو اسٹیپ بائی اسٹیپ کام کرنا ہے اور بہت تسلی سے کرنا ہے. کسی بھی کام میں ہڑبڑ نہیں، چاہے عبادت ہو، چاہے طواف ہو، چاہے صحیح ہو، جہاں دیکھا بھیڑ بھڑکا دھکم مکی ہونی ہے آپ ٹھہر جائیے، تسلی رکھیے، بھیڑ کم ہو، آپ اپنے سلولی اس کام کو کریے. مطلب جوخم کسی بات کا نہیں لینا. اور ٹائم آپ کے پاس، ہر ایک کا ٹائم آپ کے پاس انف ٹائم. یعنی تو طواف زیارت ہے آپ کو 3 دن دے رہا ہے، اور جو آپ کو کنکری مارنے کا آپ کو 24 گھنٹے دے رہا ہے. تو ہر چیز میں آپ کو سہولت ہے. اور پھر ایسے ٹائم میں بھی آپ جا سکتے ہیں جہاں کے بھیڑ کم ہوگی، اور پھر آپ کے یہ تو شاید 4 یا 5 منزل ہے تو یہ کنکری مارنے کا، اس میں کافی اسپیس ہوتا ہے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی چیز میں اپن کو جلد بازی نہیں کرنی، تسلی کے ساتھ ہر کام کو انجام دینا ہے. اور جو چیز نہیں آتی ہے اس کے لیے آپ کو بار بار آپ کے پاس جو بکلیٹ ہے یا جو جانکار ہے اس سے آپ پوچھیے اور اس کام کو پرفارم کیجیے. مطلب یہ نہیں کہ وہ ٹھیک ہے آپ دیکھیں گے اللہ معاف کرنے والا، ایسا نہیں. اللہ تو معاف کرتا ہی ہے اور آج تک کرتا رہا ہے اور ہم کو سب کو نوازتا رہا ہے. لیکن اگر جان کر کے بھی آپ اس قسم کے کام کرو تو وہ غلط ہے. اس لیے وہاں پر ہر طرح کی سہولت موجود ہے. آپ کے ٹینٹ میں بھی ایسے لوگ مل جائیں گے، آپ کی سوسائٹی، آپ کے مطلب آپ چاہو فون کر کے یہاں کے لوگوں سے واپس سے رابطہ قائم کر کے کوئی بھی چیز آپ کو جاننی، آپ کو کتابیں ہوں گی، پیمفلیٹ ہوں گے، بہت سارے مولوی لوگ جو آپ کی پہچان کے ہوں گے وہ ہوں گے، آپ ان سے رابطہ کا کام کریں اور آپ کو گائیڈنس پراپر ملے گی. آپ کو کسی طرح کوئی روک نہیں. یہ جو یہاں سے سرکاری لوگ جاتے تو ان کے ساتھ میں معلم کی ہیلپ کے لیے کچھ اور آدمی ہوتے ہیں. وہ لوگ جب یہ ٹریننگ ہوتی ہے اس میں بیچ میں آتے ہیں کہ ہم وہاں ملیں گے، ان کا نمبر آپ لیے رکھیے. ان کے نمبر معلوم کر کے ان سے رابطہ کریے اور جو چیز آپ چاہتے ہیں وہ آپ ان کو بیان کریے. وہ آپ کو گائیڈ کریں گے. مطلب اگر کوئی مسئلہ مسائل بھی ہوگا
تو اگر انہیں نہیں آتا ہو تو وہ ایسے لوگوں کو بتا دیں گے جو جانتے ہیں، تو آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی. نہیں تو آپ ادے پور میں غریب پڑتے، آپ کو یہاں بہت سارے لوگ مل جائیں گے جو آپ کی اس قسم کی کوئی پریشانی ہے یا جانکاری نہیں ہے تو جانکاری آپ کو دیں گے. آپ پوری طرح سے مطلب یہ کہ کوئی قسم کا ٹینشن آپ کو نہیں لینا ہے، سارا کام آپ کو تسلی کے ساتھ کرنا ہے. اچھا، جیسے آپ طواف کر رہے ہیں یا صحیح کر رہے ہیں یا آ رہے ہیں بھیڑ جائے کے اندر، تو آپ عورتوں کو آگے رکھیں، جو مرد ہیں وہ پیچھے پیچھے چلیں، اور زیادہ بھیڑ تو آپ کندھے پہ ہاتھ رکھ کر کے چلیں تاکہ بھیڑ کے اندر آپ سے چھوٹے. مان لیجیے آپ جب گھر سے نکلتے ہیں اس وقت بالکل بھیڑ نہیں تھی، لیکن آپ 20 بازار میں پہنچے اس وقت بھیڑ زیادہ ہو گئی. تو ایسی صورت کے اندر مان لیجیے بچھڑ گئی ادھر سے ادھر. ایک دکان پہ آپ نے کوئی چیز کا بھاؤ پوچھنا شروع، آپ کے مصر کو پتہ نہیں کہ آپ رکے ہوئے ہیں، وہ آگے نکل گئی یا آپ آگے نکل گئے تو وہ پچھڑ جاتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں، سب ایک جیسے نظر آ رہا ہے تو پھر آپ کو پہچاننا شروع. تو جب آپ گھر سے نکلتے ہیں تو آپ اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ ہماری جو منقوہہ ہے اس نے ڈریس یا دوپٹہ کس طرح کا پہن رکھا، تو دور سے نظر ڈالتے ہی آپ آئیڈینٹیفائی کریں کہ یہ ہے تو اپن اس کے پاس پہنچ جائیں. تو یہ سب ایک چھوٹی موٹی سی چیزیں ہیں، اور جنرل آدمی ان طرح کی انسٹرکشن کی ضرورت نہیں ہے. یہ جنرل نالج کی چیزیں، آپ تجربے کی بات بھی ہوتی ہے کہ بھیڑ بھڑکے میں اپن کو کس طرح سے بیہیو کرنا چاہیے. تو یہ چیز آپ دھیان میں رکھیے گا. اچھا، جب آپ یہاں سے پہنچتے ہیں مکہ شریف، تو آپ کو اپنی جاتی گھڑی کا جو ٹائم ہے وہ چینج کر لیتے ہیں. تو وہاں جو ہے آدھا 2.5 گھنٹے لیٹ ہو گیا. تو یہاں اگر 10 بج رہے تو 7:30 بج رہے ہوں گے وہاں سے. تو اس اگر آپ وہاں سے فون کرتے ہیں تو اس بات کا احتیاط رکھے کہ آپ وہاں تو اس حساب سے 10 کو کر رہے ہیں، مگر یہاں پر جو ہے 12:30 ہو سکتا ہے آدمی سو گیا ہو. اچھا، اگر خدا نہ خواستہ وہاں کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو جب حادثہ ہوتا ہے تو آپ کو اطلاع بعد میں ملتی، آپ کی لوکیشن کیا ہے اس کی اطلاع بعد میں ملتی، لیکن ساری دنیا کے اندر وہ خبر پہلے پہنچ جاتی. تو حادثہ ہوتے ہی جو ہے ہندوستانی آدمی کو پتہ لگ جاتا ہے، ادے پور کے لوگوں کو پتہ لگ جاتا ہے کہ وہاں پہ اتنے آدمی کو ایسا ہو گیا. تو اب کیا ہے کہ یہاں سے وہ فون کرتے خیریت جاننے کے لیے. تو چونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اور فون مل نہیں رہا ہے، تو اگر ایسی کوئی بات ہو تو جیسے ہی کوئی حادثہ ہوتا ہے اسی وقت آپ لوگ اپنے جو رشتہ دار یا جو پریشان ہو سکتے ہیں ان لوگوں کو فوراً اطلاع دے دیجیے کہ ہم خیریت سے ہیں، آرام سے، آپ فکر مت کیجیے، تاکہ یہاں کسی کو ٹینشن نہیں. جب آپ چھوڑنے کی جاتے ہیں وداعی کے ٹائم پہ، تو اس وقت جو آپ کے ریٹرن کی ڈیٹ ہے، جو فلائٹ نمبر ہے، جو ٹائم ہے، وہ آپ ان کو کنوے کر کے جائیں گے، بتا کے جائیں گے کہ ہماری جو واپسی کی فلائٹ ہے مدینہ سے ہے اور اتنے بجے ہے، فلائٹ کا نمبر یہ ہے، ہم اتنے ٹائم پہ یہاں پہنچیں گے. تو جو آپ کو لینے آتے ہیں ان کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوتی. یہاں اس بات کو بھی آپ کو دھیان میں رکھنا ہے کہ جب آپ کے روانگی ہے تو جو کاغذ آپ کے پاس ہیں، جن چیزوں کو آپ نے اس حج کمیٹی کو یا اپنے جو ایجنٹ ہے اس کو پرووائڈ کیا ہے، ان کی کاپیاں، جو آپ نے پیمنٹ کیا ہے ان کی 3 کاپی، اور جو سبمٹ کی ہے اپلیکیشن اس کی 2 کاپی، 2 فائل بنائیں گے. اور اس میں آپ ایک فائل اپنے یہاں گھر کے ذمہ دار کو دے کے جائیں گے جس میں تمام ڈیٹیل ہوگی، یہاں تک کہ آپ کیا لگیج لے کے گئے وہ بھی اس میں لسٹ ہونی چاہیے. کسی بھی حادثے کی صورت میں اس کے حساب سے آپ کو لنک کرنا ہے، اور یہاں کا وہ جو وائس ہے آپ کا جو ذمہ دار ہے وہ وہاں پر اس کو ریکور کر سکتا ہے. تو یہ جاتے وقت کی تمام تیاریوں کے اس میں ہے کہ آپ کو اپنے جو فائل بناتے ہیں. اچھا، واؤچر کیا ہوتا ہے؟ جو پیمنٹ ہوتا ہے، ابھی آپ کے تو پیمنٹ کا ایسا کچھ کر نہیں ہے، لیکن جو سرکاری والے جاتے ہیں تو ان کے 2 یا 3 مرتبہ پیمنٹ ہوتا ہے. تو جو کمپیوٹر پہ اپڈیٹ ہوتا ہے کبھی رہ جاتا ہے. اکثر جب آپ وہاں جاتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ آپ لاسٹ پیمنٹ کی رسید ہے آپ کے پاس،
تو وہاں اپڈیٹ نہیں ہوا ہوتا تو وہ لنک نہیں کر پاتے. تو آپ سے کہیں گے اگر آپ کے پاس صرف ایک ہی کاپی ہے تو اس وقت آپ کو پریشانی ہوگی, آپ سب کو ڈسپلے کرا جاؤ گے. اس لیے آپ کو ایک ایکسٹرا جو پیمنٹ آپ نے کیے ہیں ان پیمنٹ کی ایک ایکسٹرا کاپی آپ ہمیشہ ساتھ رکھیں گے, مطلب 2 کاپی رکھیں گے آپ کے ساتھ, تاکہ اسی وقت آپ اس کو یہ دے دیں کہ یہ لو ہمارے لاسٹ پیمنٹ کتنا ہے. تو واؤچر کی 3 کاپی اور اس کی 2 کاپی جو دوسری چیز ہے. آپ جو میٹیریل رکھتے ہیں اور میٹیریل میں خاص کر ایک تو آپ کا میڈیکل سرٹیفکیٹ جو کیا کہتے ہیں پاسپورٹ کا, اور ایک جو ایئر ٹکٹ ہے اس کی کاپی, یہ کاپیاں آپ کے جو ذمہ دار ہے اس کے پاس بھی ہونی چاہیے, اور سیم چیز آپ کے ساتھ بھی ہونی چاہیے. یہ آپ کے ساتھ پاسپورٹ کی کاپی ہے, آپ کے ایئر ٹکٹ کی کاپی ہے, آپ کی میڈیکل جو کرایا ہے اس کی کاپی جو ویکسین وغیرہ لگتی ہے, ان سب چیزوں کی آپ کے پاس کاپی ایکسٹرا ہونی چاہیے, تاکہ وہاں پر آپ کو یہ محسوس نہیں آ رہا یہ رہ گیا وہاں رہ گیا. تو ان سب چیزوں کو آپ اپنے نظر سے نکالیں, کیونکہ ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ جیسے گھر کے لوگ اس وقت بہت زیادہ آپ پہ نثار ہوتے ہیں, مطلب آپ کے ہر کام کو دوڑ کے کرنے میں لگے ہوتے ہیں جب آپ حج کی تیاری کرتے ہیں. تو اس میں مان لیجیے آپ نے سامان رکھا ہوا ہے تیار کہ بھائی اس کو بیگ میں ڈال دینا, اب اس نے چادر اس میں ڈالی ہے, احرام اس میں ڈالا ہے, میڈیسن کہاں رکھی ہے, تو اس کے لیے احتیاط ضروری ہے کہ یا تو آپ اپنے سامنے اس چیز کو ان بیگز میں رکھوائیے اور آپ دیکھیے کہ کس کونے میں کون سی چیز, کس جیب میں کیا چیز رکھی ہے, یا پھر وہ پیکنگ آپ خود اپنے ہاتھ سے. ایسا نہیں ہو دوسرے بچ پر تو آپا بھر دیں گی یا بہن بھر دے گی یا اس نے کر دیا. تو اب جس وقت آپ کا احرام کی ضرورت ہے آپ کے ہاتھ میں چپل آئے گی, آپ جس وقت میڈیسن ڈھونڈیں گے اس کے ہاتھ میں کوئی اور چیز آ جائے گی. تو یہ ایک پریشانی وہاں پر ہوتی ہے, وہاں ٹائم بالکل لمیٹڈ ہوتا ہے ہر کام کا, اتنے بجے آپ کو یہ کرنا ہے. اب آپ کے پاس وہ میٹیریل نہیں ملتا, آپ کو دکھانا ٹکٹ ہے اور وہاں میڈیکل وہ کیا مطلب میڈیکل سرٹیفکیٹ نظر آ رہا ہے, تو یہ چیز نہیں. آپ کو سب چیزیں سیکوینس کے اندر سلسلے وار ایک کے بعد دوسری چیز کا, اور وہ آپ کی نظر سے نکلی ہوئی ہونی چاہیے. ایسے نہیں کہ اس کو کہہ دیا تھا اس نے فائل کر دیا ہوگا, یا اس کو کہہ دیا تھا کہ اس نے بیگ میں رکھ دیا ہوگا, مان لیجیے وہ اس ٹائم بھول گیا تو وہ یہاں رہے گا اور آپ وہاں رہے گا, تو آپ کو کافی پریشانی ہو سکتی ہے. اسی طرح کھانے پینے کی چیز میں کچھ بھی ہوا تو آپ ہر چیز مطلب اصل میں چیز یہ ہے کہ آپ کو کانشیس رہنا ہے, اور اگر جیسے کسی کے ساتھ بیتنا ہی ہے تو آپ کی ہر کوشش ناکام ہو جائے گی. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی اپنی بھی کوشش پوری رکھنی چاہیے. تو ایسے ہی جب ہم کسی گاڑی میں بیٹھتے ہیں, جیسے ہوتا کیا کہ آپ جدہ میں پہنچ گئے تو اس کے بعد چاہے وہ پرائیویٹ ہو اور چاہے وہ سرکاری ہو, آپ بس کے اندر بیٹھے, آپ کا گروپ 8 آدمی کا تھا, اب اس میں 2 آدمی کا سامان دوسرے کی بس میں چڑھ گیا اور باقی 6 آدمی کا آپ کے ساتھ ہے. اب جس وقت آپ فائنلی جس ہوٹل میں آپ کو رکوانا ہے وہاں جا کے تو 2 آدمی کا سامان ہی نہیں ہے. تو ان سب چیزوں میں بہت کانشیسلی دیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ سب لوڈ ہمارے اسی بس میں ہوا کرے. اور اس کی پہچان کے لیے ایک جو سسٹم ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ تمام جتنے پیکٹ آپ کے ہیں ان پیکٹ پہ آپ کلیئر کٹ ایڈریس لکھیے, اس میں اپنا فون نمبر, آپ کی گھر کے جو ایڈریس ہے اس کے حساب سے ساری چیز لکھیے. حاجی اور حجر دونوں کے نام اس میں ہونے چاہیے, جس سن میں وہ حج کر رہے ہیں اس کا ذکر ہونا چاہیے کہ حج کون سے سن کا ہے, اور اس کے مطلب اندر کیا کرتے ہیں تمام اس کی ڈیٹیل جو آپ کی نجی مطلب ایڈریس سے, جیسے ایک سامان یا خط بھیجنے کا ہوتا ہے اس طرح کا کمپلیٹ ایڈریس ہونا چاہیے, پن کوڈ سے. اب اس کے جو پیکٹ ہیں یہ جو آپ نے ایڈریس لکھا تو یہ ایڈریس تو یہ کہ یہ ہاں بھائی کیا ہے یہ فلاں ہے, لیکن آپ کو اتنے نزدیکی سے ہر چیز نہیں دیکھنے کو ملے گی. جس وقت بس میں لوڈ ہوگا یا جو پٹا چلتا ہے اس کا, اس کے کنویئر بیلٹ اس پہ ایئرپورٹ کے اوپر, تو اس میں وہ چیز آپ کے سامنے سے جا رہی ہے اور آپ کو اتارنا ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کیونکہ کالے 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 سب نیلے نیلے سب جا رہے ہیں, تو آپ کو کیا پتا اپنا آگے سے نکل جاتا ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اپن کو اپنے بیگ کے اوپر کچھ ایسی چیزیں
लगानी पड़ती हैं। जैसे रिबन है तो रिबन का एक सेट बनाया आपने, मान लीजिए लाल गुलाबी पीला, तो लाल गुलाबी पीला का एक सेट बना करके उसके बैग के ऊपर लगा दिया, तो जिस तरह से यहाँ लगा उसे दूसरे में तीसरे में जितने भी पैकेट आपके हैं उसमें सेम निशान आप लगाइए। जब आपके सामने से वो निकलेगा आप पहचानने की जल्दी से आप उतार लेंगे। तो दो तरह की पहचान, एक दूर से वाली और एक नजदीक वाली। अब जब होटल में आप पहुंचते हैं ना तो वो बैग पड़े होते हैं, एक जैसे ढेर से ऊपर से उतारा और एक ढेर के अंदर डाल दिया। आपको छठी मंजिल पे जाना, दूसरे को कमरा और चौथी वाले पे हुआ। अब अगर आप वो छठी में चला गया तो आप ढूंढते रहेंगे नीचे, तो आप अपने चीज को अपने पास रख कर और उसके ऊपर उससे जो होटल वाला है या जो उनके कुली होते हैं वो सामान आपकी मंजिल पे पहुंचाते हैं। तो अगर आप खुद से ले जा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप खुद से नहीं ले जा रहे लिफ्ट के अंदर तो आप उसको बता दीजिए कि ये मेरा है, ये नंबर इस पे उस नंबर के ऊपर हो, तो नीचे कमरे का नंबर मंजिल नंबर से होता है। ये मंजिल का तो सिस्टम क्या है इनका, जैसे 600 तो मतलब छठी मंजिल है और बाकी का 1 2 3 के हिसाब से वो कमरों का नंबर होता है। तो 615 का मतलब छठी मंजिल पे 15वां कमरा, 15 नंबर का कमरा, इस तरह की चीज से। तो आप उस पर नंबर नीचे डाल दीजिए, वो आपका जो रिसेप्शनिस्ट है उसके पास वो तमाम इंफॉर्मेशन होती है कि फला आदमी कहाँ ठहरा है, तो उस बैग के ऊपर वो नंबर डलवा दीजिए, वो फिर आके ले जाएगा, वहीं आपको पहुंचा देगा। चौक से वो डाल देते हैं, आप पहुंचा देते हैं। ऐसे ही जब अपन पहुंचते हैं वहां तो उस वक्त क्या होता है कि तमाम लोग अपनी चेकिंग कराते हैं, अपने मटेरियल की चेकिंग कराते हैं। पहला तो आपके जो पासपोर्ट वगैरह उसके एंट्री इमिग्रेशन बोलते हैं उसको, तो वो एक लाइन अलग होती है। फिर उसके बाद जो आपके सामान की लाइन होती है उसके अंदर अलग आपको लगना पड़ता है, तो वो वहाँ चेक कराते हैं। तो उस वक्त भी क्या होता है कि ट्रॉली के अंदर सामान को बाहर ले जाते हैं, कभी कभी अपन खुद उठा के ले जाते हैं बाहर, तो बाहर निकलते एक बड़ी सारी ट्रॉली होती है उसमें डाल दिया जाता है। अब आप कहीं भी जाके बैठे वो जो ट्रॉली उसको ऐसे उलट देता है और उस उल्टे में से उसमें से छांटना पड़ता है कि आपका बैग कौन सा है, आप कहाँ बैठे हैं उस हिसाब से उसको उठा के ले जाएंगे। उसके बाद आप वहाँ अंदर भी एक काउंटर लगा होता है, तो कौन कौन लोग आ गए, किस फ्लाइट से आए, आपको एंट्री फार्म वार्म भरा जाता है। तो वहाँ पर आपको अपने कहाँ से आप आए, फ्लाइट कहाँ से थी, यहाँ आए हैं एक तारीख को, वो सारी आपको डिटेल अपनी पर्सनल आइडेंटिटी जो है वो पासपोर्ट समेत बतानी पड़ती है अंदर, जब सामान सब चेक हो चुका उसके बाद भी। तो वो सारी चीजें देखने के बाद में आपको एक जगह बता सकते हैं, उस जगह आप खड़े हो जाइए, बैठ जाइए, अब नाश्ता पानी जो भी करना कर लीजिए। उसके बाद में जो है आपको वो बस वाला आएगा और वो आपको उस लाइन में बिठा देगा और फिर सबके पासपोर्ट ले लेगा। ये है मोलिम का, आपका एजेंट आएगा तो आपका एजेंट आपकी चीज ले लेगा, उसको बिठा देगा और पासपोर्ट अपना कब्जे में कर देगा। उसके बाद पासपोर्ट आपको नहीं मिलेगा, जब आप रिटर्न होंगे तब आपको पासपोर्ट मिलेगा। तो इस तरह से एक प्रोसेस है जो चलता रहता है। और इन सब चीज़ों के अंदर आपको एक तरीके की ये जो मैं शायद आप सबको मिल गया होगा ये लिटरेचर, तो अगर नहीं मिला है तो आप ले लेना और इसको आप पढ़ना, जो इसमें आपको ऐसा लगे कि ये क्या है या रिपीटेशन हो रहा है बात कर लें, तो आपको नेक्स्ट जो अपन की सिटिंग होती है उसके अंदर सवाल आप कर सकते हैं। और इस तरह से अभी जो आपको मैंने बताया ये इसका 1/4 है जो अपन को मुकम्मल चीज जानकारी चाहिए। तो आपको किस्तों के अंदर सब चीजों को जब आप समझेंगे तो आपको लगेगा कि अरे क्या है यार, बहुत आसान ऐसे कर लेते। तो लेकिन आपकी कंटिन्यूटी रहे और कंसंट्रेशन भी, मतलब आप तवज्जो दें कि आपकी जरूरत की चीज ये है, इस चीज को करना या कहाँ करना, कितने बजे करना, किस वक्त करना, सब चीजों आपको बहुत आसानी से आ जाएगा। और ऐसा होगा कि आप ये महसूस करेंगे आ रहा है कोई बात नहीं, मैं ट्रेनिंग बेड पे कब जा रहा था, तो आप ट्रेनिंग लेना शुरू कर देंगे। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो जो प्रोसेस है ना वो बहुत आसान है, लेकिन भीड़ की वजह से थोड़ा अपन के एक होल बैठा रहता है दिमाग, उससे अपन थोड़े से गड़बड़ा जाते हैं। बाकी कुछ भी नहीं है, ऐसा है जैसे अपन अजमेर आप अजमेर शरीफ जाते हैं क्या करते हैं, आपको सामान की निगरानी करनी सब कुछ है ना। अब ये है कि आपको कोई किसी को चेक कराना नहीं, हाँ अगर आप उसको अपने
सामान जमा करा रहे तो वो उसको स्लिप को और वहाँ जमा कराने का, और आपको वो टिकट भी पूछेगा आप कौन सी गाड़ी से आए, तो टिकट है कि नहीं है, तब जमा करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो ये सब चीज़ें सब में होती है, सब जगह होती है। वो भी एक आम सफ़र है, वो बड़ा सफ़र है, एक छोटा सफ़र है नज़दीक वाला, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिर्फ इसमें जो मेन चीज़ है वो ये है कि आप जिस ईमान को लेके जा रहे हैं उसे ज़ाय करके नहीं, उस ईमान को वापस लेकर आए ऐसे आराम से बैठो। इसीलिए ये कहा जाता है कि आपको किसी से अकायद के मामले में बहस नहीं करनी है। जो आपका अकीदा है, जो आपका तरीका है, वो आप अपनाइए और किसी को कन्विंस करने की जरूरत नहीं। जिसकी मर्जी चाहे जो करो, नंगे सिर नमाज पढ़ना है तेरी मर्जी, अगर टोपी ओढ़ के कर रहा है तेरी मर्जी, अगर उसने एहराम उल्टा सुल्टा बांध रखा है, कैसे खुला है या बंद है, उससे कोई अपने को लेना देना नहीं। अपन सिर्फ अपने काम की वो जो क्या कंसंट्रेशन, वहाँ से आपको तवज्जो नहीं हटानी है, और उसकी रूहानियत हासिल करने के लिए हर वक्त दुरूद शरीफ 90 इन चीज़ों की वो क्या बोलते हैं बराबर जो है वो लोड फेयर करती रहनी, इस पे आपकी कमी नहीं होगी। अब अगर आप चाहें तो मैं कंटिन्यू और भी कर सकता हूँ, लेकिन अगर आप थक गए हैं या आप चाहते हैं कि रेस्ट हो तो रेस्ट कर सकते हैं। और जिसको ये पहुंचा नहीं हो कि हमारे माजी साहब से आप हासिल कर लेना, और हर चीज़ को बारीकी से समझना, नहीं आता तो 10 बार पूछना, 10 ट्रेनिंग को 10 ही ट्रेनिंग अटेंड करना, कहीं आपको नुकसान नहीं होगा। आप आज से कल और कल से परसों बेहतर होते चले जाएंगे, और इतने आप श्योर हो जाएंगे कि आपको रटने जैसी कोई चीज़ है ही नहीं इसमें। आपको मैंने बताया उस तरीके से आप अपनी ज़बान में नियत है ये सब कुछ करते रहिए, कोई कहीं दिक्कत नहीं होगा, आराम से आप अपने उसको परफॉर्म कर सकते हैं। सिंपली ये ध्यान रखना है कि अपन को तसल्ली से काम करना है, किसी किस्म की हड़बड़ नहीं करनी। ये मसला ये बहुत उठाते हैं लोग के जो अरफात के लिए रवाना होते हैं जी, तो वो फजर के पढ़ने के बाद निकलना चाहिए, और एजेंट लोग रात को ही 1 बजे 2 बजे लेके जाने की कोशिश करते हैं, उसमें क्या करना चाहिए? अरफात में रात नहीं, वो ये एजेंट लोग बाद में बहुत भीड़ पड़ेगी, ना रास्ता नहीं मिलेगा, तो वो 12-1 बजे रात को ले जाने की कोशिश करते हैं। तो मीना के अंदर अपन मीना से अरफात जाते हैं। हाँ, मीना से। तो मीना में ऐसी कोई परफॉर्मेंस नहीं जो कि वहाँ रह के करनी जरूरी। अगर वो रात के 12 बजे लेता था आप चलिए, कोई दिक्कत नहीं। जो अरफात के अंदर जो आपको काम करना है वो असर के बाद शुरू होता है, मेन चीज असर के बाद शुरू होती है, तो वो वहाँ पहुँचा देता है, किस्सा खत्म। आप जल्दी पहुँच रहे लेट पहुँच रहे तो कोई फर्क नहीं होता, तो भी वो जल्दी पहुँचाने की कोशिश करते हैं, ले जाता तो कोई प्रॉब्लम नहीं। 8 तारीख को मीना जल्दी ले आते, रात के 12 बजे लेके अगर जल्दी रात में छोड़ दिया मीना के अंदर तो अपने कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वहाँ कोई ऐसा काम नहीं करना है कि जो उसके अरकान या मनासिक से ताल्लुक रखता है। अरकान मनासिक कुछ भी नहीं, वहाँ तो एक जैसे आपको विश्राम का वो जगह है आराम करने की, आपको एक मौका दिया कोई यहाँ से आपको इधर और उधर जाना है, तो वहाँ कुछ नहीं क्या। अच्छा, अब क्या है कि आपको एक छोटी मोटी बात बताता हूँ कि अक्सर मान लीजिए लेडीज को पीरियड का प्रॉब्लम है उस तारीख के अंदर। वैसे मुझे बताना पीरियड शुरू से ही है, लेकिन अभी बिल्कुल टाइम ऐसा हो गया कि अपन शायद इसका कवर नहीं कर पाए, वो अपन नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। तो इस वक्त मान लीजिए पीरियड हो गया, अगर मतलब 12वीं तारीख चल रही थी और पीरियड हो गया और जनाब 4 चक्कर आपने लगा लिए थे, तो अब आप बाकी के 3 चक्करों के 3 सदका दे करके अपना काम पूरा समझ सकते हैं। मतलब आदमी तो नहीं छूट सकता, लेकिन औरत छूट सकती है अगर उसने ये कर दिया। दूसरा ये कि अगर पीरियड ये क्या नाम 12 तारीख निकल गई और वो पीरियड चल रहा है, तो वो रुक करके जब भी फारिग हो वो करे। लेकिन अगर उसके जाने का टाइम आ गया वहां से और आगे बढ़ने की कोई चांस नहीं है, तो उस हालत में औरत नहाएगी, धोएगी और उसके बाद वो तवाफ करेगी। जैसे मान लीजिए 16 तारीख को आपको जाना, तब तक फारिग नहीं,
تو آپ کو اس ڈیٹ جانے کی ڈیٹ سے پہلے آپ کو نہا دھو کر کے ریڈی نہا دھو کر کے آپ کو وہ طواف کرنا ہے. نماز نہیں پڑھنی لیکن اس طواف کو کرنا. طواف کرنے کے بعد میں ایک کیا بولتے ہیں گدنا کا مطلب ہوتا ہے یا اونٹ کی قربانی دینی پڑتی ہے بڑے جانور. ہاں اگر آپ کا پیریڈ ختم نہیں ہو رہا ہے اور جانے کا ٹائم ہو گیا تو ایسی حالت میں وہ نہا دھو کر کے وہ پیریڈ کے اندر اپنا طواف کر کے اور اس طواف کو پورا کرے گی اور اس کے بعد ایک بدنا بھی دے گی اور معافی بھی مانگے گی, استغفار بھی کرے گی. یہ چیز عورت کی. آدمی کو 12 تاریخ چکنے کے بعد کوئی چانس نہیں, اس کے بعد ان کو تو وہی نیکسٹ ایئر آئے گا. اس کے بعد اس کا 10 11 12 تک 10 11 12 تک ہے کون بٹ جو بھی آپ کو ٹائم ملتا ہے وہ کرنے کا. لیکن لیڈیز کو یہ وہ ہے. اچھا اس طواف کے بعد میں اگر آپ نے کوئی نفلی طواف کیا یا ویسے آپ نے نفلی طواف کیا اور جاتے ہو, اصل میں کیا ہے جاتے وقت آپ کو ایک تو وداعی طواف کرنا پڑتا ہے. جب آپ فائنلی مکہ چھوڑتے ہیں کہ اب مکہ لوٹ کے نہیں آئیں گے, مدینہ جا رہے ہیں وہیں سے فلائٹ آپ کی ہے, اب آپ مکہ نہیں آئیں گے, ایسی حالت کے اندر آپ کو یہ ایک وداعی طواف بھی کرنا پڑتا ہے جو وداعی طواف واجب ہے. عورت آدمی دونوں کرتے ہیں. تو یہ سمپل ہوتا ہے, اس میں کسی طرح کا کوئی احرام وغیرہ نہیں ہوتا. ایک وداعی طواف اور وہ حسرت کے ساتھ کیا جاتا ہے یا اللہ بار بار ہمیں بھیجنا, اس قسم کی باتیں اپنے ذہن میں دماغ میں رہنی چاہیے, یا ایک طرح بچھڑنے کا درد ہوتا ہے وہ آپ کے دل میں ہونا چاہیے, پھر آپ وہ طواف کریں گے. لیکن اگر پیریڈ چل رہا ہے اور وہ وداعی طواف نہیں کر پاتے تو لیڈیز کو معاف ہے, اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. پر آدمی کو وہ کرنا ہے اور اگر وہ نہیں کرتا ہے تو اس کے لیے اس کو دم دینا پڑے تبھی جا کر کے اس کی وہ خلاصی ہوگی. مطلب طواف ودا آدمی کو تو کرنا ہی کرنا ہے اور یہ فطری مجبوری جو ہے اس میں عورت کو معاف ہے, وہ جا سکتی. اب جیسے میں نے وہ چیز بتائی تھی کہ اگر پیریڈ شروع ہوتا ہے اور آپ کو احرام باندھنے کا ٹائم آ گیا تو اس وقت لیڈیز کو احرام باندھنا ہی ہوتا ہے کیونکہ میقات آ گئی اور میقات سے بغیر احرام کے آپ نہیں گزر سکتے. تو اس حالت میں وضو کر کے یا غسل کر کے عورت جو ہے وہ اپنا احرام باندھے گی, صرف تلبیہ پڑھے گی, نماز نہیں پڑھے گی. اور اپنا جو جیسے بعد میں اس میں آپ پلین میں بیٹھنا ہے جیسا بھی وہ سارا کام مطلب ساری چیزیں پڑھتی رہے گی وہ, لیکن صرف نماز نہیں پڑھے گی. اور اگر وہ جیسے وہاں پہنچ گئی مکہ شریف تو جب تک فارغ نہیں ہوئی مکہ کے اس مسجد الحرام کے اندر داخل نہیں ہوئی. فری ہونے کے بعد فارغ ہونے کے بعد وہ جا سکتے. دوسرا ایک اسٹیج وہ ہوتی ہے کہ جب آپ طواف کر رہے تھے اور اسی دوران ایسا ہو گیا تو اس حالت کے اندر آپ کو یہ دیکھنے پڑ کے چکر کتنے ہوئے. اگر 4 چکر ہو چکے تھے تو آپ باقی کے 3 کی صدقہ دے کر کے آپ اس سے فری ہو سکتے. لیکن اگر 4 نہیں ہوتے تھے تو اس حالت کے اندر آپ کو وہاں سے ایک دم مسجد سے باہر آ جانا ہے اور باہر آنے کے بعد پیریڈ سے فارغ ہونے کے بعد آپ کے جتنے باقی کے چکر تھے, مان لیجیے 4 باقی تھے, تو آپ جس جگہ چھوڑا تھا وہیں سے فارغ ہونے کے بعد وہیں سے آپ اسٹارٹ کر کے باقی کے جو چکر ہیں عمرے کے وہ آپ کمپلیٹ کر کے فارغ ہو سکتے. ایک اسٹیج وہ آتی جب حج کا ٹائم آ گیا, مان لیجیے آپ عرفات کے اندر ہیں تو آپ یہاں پر جو بھی روٹین کے کام وہ کریں گے سوائے نماز کے. آپ درود شریف پڑھتے رہیے, کلمہ پڑھتے رہیے, تلبیہ پڑھتے رہیے, سب کریں گے عورتیں, لیکن صرف نماز نہیں پڑھے. ایسے اگر عرفات میں ہو گیا تو عرفات میں بھی یہی پروسیجر رہے گا, ان کو نماز کے علاوہ سارے کام کرنے, استغفار کرنا, جو بھی مطلب اپنی دعائیں مانگنی اپنے زبان میں دوسرے میں, لیکن قرآن شریف کے آپ
ताकली लगा। इस तरह से अगर मुजदलिफा में ही पोजीशन है तो मुजदलिफा में यही करना पड़ेगा, आप अपना काम करते रहिए, नमाज नहीं पढ़नी। कंकरी मारने में आप कंकरी मार सकते हैं बगैर किसी उसके। अगर आप सही कर रहे थे और उस दौरान भी ऐसा हो गया तो आप सही डिसकंटिन्यू नहीं करेंगे, सही के अंदर आप बाकायदा उसको कंप्लीट कर सकते हैं। सिर्फ तवाफ और नमाज इन दो के अंदर पीरियड के अंदर रुकना लाज़िम। अस्सलाम वालेकुम। काबे की रौनक, काबे का मंज़र, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। देखूं तो देखे जाऊं बराबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।